بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ تقوی والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، تقوی والوں میں کیا کیا اوصاف ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر متقیوں کی جو صفتیں ذکر کی گئی ہیں انہیں ہم دو حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کو فکری صفات اور دوسری کو عملی صفات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اب سنیے ہمارے معزز سامعین، ایمان بالغیب یہ تقوی کا سب سے پہلا وصف اور سب سے پہلی صفت ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب، جو چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں، مثلا خود ذات باری تعالی، جنت جہنم، ملائکہ، حضور پر قرآن کا نازل ہونا، قبر، حشر نشر، یہ سب ایمان بالغیب ہے۔ اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں، ہوں گی، چونکہ اللہ رسول نے بتائی ہے۔ ایمان بالغیب کو قرآن کریم میں کئی جگہوں پر الگ الگ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ غیب پر ایمان جب انسان رکھتا ہے تو پھر وہ توحید، رسالت اور آخرت کے جتنے بھی متعلقات ہیں سب پر آٹومیٹیکلی اس کا ایمان ہو جائے گا۔ اگرچہ سچ بات یہ ہے کہ غیب کے بعض معاملات میں عقل حیران رہ جاتی ہے، لیکن ایک شخص بنیادی عقائد اور غیب کے بعض دوسرے معاملات و مسائل کے کلیات اور جزئیات سے صرف اس لیے انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی عقل بعض حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ نہیں، عقل سمجھے یا نہ سمجھے، ایمان بالغیب ضروری ہے۔ غیب کی تمام باتوں پر آمنا صدقنا کہنا ہی پڑے گا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اسے تقوی کا سب سے پہلا فکری مظہر کہا جائے گا۔ جہاں تک عملی صفتیں ہیں تو تقوی کی عملی صفتوں میں سب سے پہلا نمبر نماز پڑھنے، نماز قائم کرنے کو قرار دیں گے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے ان میں سب سے پہلے توحید ہے، اور یہ تو فکری، ذہنی اور نظریاتی ستون ہے۔ لا الہ الا اللہ کے انقلابی بول لینے کے بعد ایک شخص مسلمان ایسے ہی نہیں ہو جاتا جب تک کہ دوسرے 4 عملی ستونوں کو اپنی زندگی میں لاگو نہ کرے۔ ان 4 میں پہلا ستون نماز کا ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم میں نماز پڑھنا بلکہ نماز قائم کرنا فرمایا گیا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب تمام مصروفیات کو، جتنی بھی بیزی شیڈیولز ہوں ان سب کو سائیڈ پر کر کے وقت پر مسجد جانا، اہتمام اور دھیان سے وضو کرنا، نماز کے تمام ارکان کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اہل و عیال کو نماز کے لیے آمادہ کرنا، پورے معاشرے میں نماز کا ماحول پیدا کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ نماز قائم کرنے کا مفہوم یہ ہے۔ اسلام پریکٹیکلی مذہب ہے، اس لیے نماز والے عملی رکن کی انجام دہی اور اس کو ادا کرنا
اسلام کے حلقے میں داخل ہو جانے کا سب سے پہلا ثبوت ہے۔ نماز قائم کرنے کے اس رکن کو تقوی کے ثابت کرنے میں بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ قرآن کریم میں سینکڑوں مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بغیر ستون ایمان کو گرا ہوا بتلایا گیا ہے۔ دوسری چیز عملی طور پر انفاق فی سبیل اللہ تقوی کی بنیاد ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اسلام ایثار، قربانی، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو پرائیورٹی دینا وہ مذہب ہے۔ دین کے غلبے کی خاطر، دین کا غلبہ جہاں بھی ہو جائے، اس مقصد سے ایمان، یقین، اقامت صلاۃ یہ تو ہے ہی ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی پہلی آیت میں ہی متقیوں کے اس وصف کا تذکرہ کر دیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ اللہ کی دی ہوئی عنایتوں اور نوازشوں میں سے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اس خرچ کرنے کے ذریعے سے ایک بندہ اپنے مال کا مقرر حصہ ان لوگوں کے لیے خاص کر دیتا ہے جو بیچارے قسمت کے مارے ہوئے ہیں۔ اس خرچ کرنے سے ایک انسان، مسلمان، یہ ثبوت پیش کرتا ہے کہ دنیا اور دنیا کے اسباب اسے اللہ کی یاد اور اس کی عظمت سے غافل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس کی تعلیم اہل ایمان کو ایسے مقدس الفاظ میں بھی دی گئی کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اور جو کوئی ایسا کریں گے وہی لوگ نقصان میں ہوں گے۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اسپرچول پاور، روحانی قوت کے علاوہ بہت مرتبہ مادی اسباب، دنیاوی وسیلوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے دونوں پہلوؤں سے ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں اسباب اپنانے کے لیے خرچ کرنے کی تلقین کی گئی۔ یہ تقاضا تمام اہل ایمان سے ہے، لیکن جو لوگ تقوی کے راستے پر چل پڑتے ہیں وہ خوشحالی، فارغ البالی یا افلاس و تنگدستی، ہر نرم و گرم اور خشک و تر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا دامن ہاتھوں سے چھوٹنے نہیں دیتے، اور احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کی مرضی کو چاہنے والے بن جاتے ہیں۔ رمضان میں عام طور پر ہماری سوسائٹی اور سماج اس فریضے کی ادائیگی میں لگتا ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ضرورتوں کو دیکھ کر پرائیورٹی دینی چاہیے، اور اگرچہ لاک ڈاؤن کی بنیاد پر کچھ کم آمدنی ہوئی ہو، لیکن اس میں سے بھی غربا، مستحقین، قیدیوں کو چھڑانا، مدارس و مکاتب کو چلانا، مساجد کو آباد کرنا، اللہ کے راستے میں محنت کرنے والوں کی محنت کو جاری رکھوانا، ان سب کے لیے خرچ کرنا اپنی سعادت مندی کی بات ہے۔ تقوی کا تیسرا عظیم عملی مظہر خاکساری ہے، نمرتا، انکساری۔ اسلام میں تکبر اور غرور کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا، جس کے دل میں ایمان ہو اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو نہیں سکتا۔ اس تواضع میں ایک انسان کسی بھی قابل قدر
اور اچھے نتیجے کو اپنی قد و کاوش کا حاصل قرار دیتا ہے اور دوسرے بندوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. یعنی جب تکبر ہو تو انسان کوئی بھی اچھے کام کو اپنی کوشش کا نتیجہ قرار دیتا ہے اور دوسروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے. حدیث میں یہی تو فرمایا بطر الحق وغمط الناس، کبر کی تعریف کی گئی، حق کو ٹھکرانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اچھا ہو جانے پر اپنی طرف نسبت کرنا، یہ تکبر ہے. تقوی کے زیور سے آراستہ ہو جانے کے بعد انسان کے قلب پر اللہ کی حکمرانی ہوتی ہے اور یہ حقیقت اس کے دل اور دماغ پر چھا جاتی ہے کہ قادر مطلق ذات صرف اللہ کی ہے. وقتی طور پر وہ جن صفتوں کا بھی حامل ہو لیکن ساری صفتیں اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت کی گئی ہیں، اس لیے تمام قسم کی تعریفوں کا مستحق وہ صرف اور صرف اللہ کو قرار دیتا ہے. ایک مومن بندے کا دل جب اللہ کی یاد اور اس کی عظمت اور رضا و رغبت کا نشیمن بن جاتا ہے تو وہ کسی بھی اچھے عمل اور اچھے رزلٹ اور نتیجے پر اتراتا نہیں ہے، بلکہ زبان حال و قال دونوں سے الحمدللہ بولتا ہے. یہی تو کہا گیا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اہم ترین خصوصیت شان عبدیت کی بتائی گئی کہ انہیں تکبر کی ہوا تک نہیں لگتی. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. اہل ایمان و تقوی اپنی ساری خصوصیات کے باوجود شکر کے جذبات سے بھرے ہوئے رہتے ہیں اور وہ اس درخت کے مانند جھکے ہوئے ہوتے ہیں جو پھلوں سے لدا ہوا ہو. اس سمندر کی سی کیفیت ان پر ہوتی ہے جو اپنی گہرائی اور گہرائی کے باوجود خاموشی کے ساتھ اپنے عام فیض سے دنیا کو شاداب کرتا رہتا ہے. فرائض اور واجبات کے ساتھ سنتوں اور نفلوں کا اہتمام ایک مومن بندے کی کامیابی کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا سرمایہ اور دولت ہے. لیکن رات کی تنہائیوں میں سجدے میں سر ہونے کے باوجود جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے نجات پانے کی فکر انہیں بے نیاز نہیں کرتی. بارگاہ رب العزت میں وہ دعا کرتے ہوتے ہیں اور قرآن کریم میں ایسے مخلص بندوں کو یوں بیان کیا گیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ جو لوگ اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں وہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر، ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے بندے. سورہ زاریات میں متقیوں کی صفت اور بیان کی گئی کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ وہ لوگ رات کو تھوڑا ہی سوتے ہیں اور سحر کے اوقات میں اپنی مغفرت اللہ سے طلب کرتے ہیں. زندگیاں اگر تقوی کی صفت سے منور اور مزین ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں اللہ کی رضامندی اور اللہ کی مغفرت کا سرمایہ انسان کے ہاتھ آ جاتا ہے. یقیناً اصل اور پائیدار زندگی آخرت کی ہی زندگی ہے اور اس زندگی کی مسرتیں اور خوشیاں ہی بندے مومن کی معراج ہوتی ہیں. تقوی کی روش پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور جنت کی گارنٹی دی. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور اللہ تعالیٰ کامیابی کی گارنٹی دیتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. دنیا اور سامان دنیا مومن کے لیے کوئی ممنوع نہیں ہے، بلکہ تقوی جیسی صفت کو لے کر چلنے والے لوگ ان کے لیے دنیا بھی نوازش ہے اگرچہ وقتی ہو. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں دونوں جہاں کی کامیابی مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تقوی لے کر چلنے والے
اخروی برکتیں تو حاصل کرتے ہی ہیں، اس لیے کہ ان کی محنتوں کا خاص محور آخرت کی زندگی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ دنیاوی برکتوں سے محروم نہیں رہتے۔ اللہ کی نوازشات ان کا ایسے طریقے سے استقبال کرتی ہیں کہ ان کے دماغ میں بھی نہیں آتا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی راستے نکال دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہوں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اسے خیال بھی نہیں ہوتا۔ حضور کی بعثت کی نعمت کو یاد کراتے ہوئے اہل تقوی کے دنیاوی انعام و اکرام کا تذکرہ یوں آیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر زمین والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کا دروازہ کھول دیتے۔ ایک جگہ نبیوں رسولوں اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کی اللہ کی طرف سے جو تائید و نصرت ہوتی ہے اس کا یقین اس طرح دلایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ کی یہ یقین دہانیاں صرف نظریاتی اور فکری دائرے تک ہی محدود نہیں رہیں سامعین، بلکہ دنیا نے دیکھا ہے کہ جب پہلی صدی کے مسلمانوں نے ایمان و تقوی کو اپنی زندگیوں کا حکمراں بنا کر کتاب و سنت سے حقیقی عشق کا نمونہ پیش کیا تو اس کے نتیجے میں انہیں اس دنیا فانی میں اللہ کی رضامندی کے حصول کی سند مل گئی اور فتح مکہ جیسی شاندار کامیابی ان کے قدم بوس ہوئی جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ قیصر و کسریٰ جیسی وقت کی عظیم قوتوں نے ان کے قدموں کے بوسے لیے اور تمام زندگی کے شعبوں میں بے مثال انقلاب برپا ہوا۔ اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اگر ذکر الہی کو ہر وقت اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیا جائے تو پھر اللہ کی معیت اور اس کی تائید نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ثابتہ ہے جس میں کبھی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوتی۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اس دنیا میں انسان کے پیدا کرنے کا مقصد عبادت اور اطاعت بتلایا گیا ہے۔ عبادت کا مفہوم یہی ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اور روئے زمین کے ہر خطے میں مرضی مولا کو سامنے رکھتے ہوئے پوری کوششیں کی جائیں۔ دنیا ایک مومن کے لیے دار العمل ہے، لیکن اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ وہ دنیا سے بھاگنا یہ بھی غلط ہے، اس سے راہ فرار ایمان و اسلام کے منافی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دنیا اور اس کی لذتیں یہ زوال آشنا ختم ہونے والی ہیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور اسی زندگی کی کامیابیوں کے حاصل کرنے کی کوشش اصل سرمایہ ہے۔ اس حقیقت کے باوجود اس زندگی میں بھی کامیابی بندے مومن پر اللہ کا اکرام ہے۔ اس دنیا فانی میں اللہ کی نوازشوں کا مستحق بننے کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے تقوی قرآن کی زبان میں بہترین توشہ ہے۔ ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تواضع کرنا، اس کے علاوہ غصے پر قابو رکھنا، مسکینوں کے لیے اپنے مال میں حق قرار دینا، عفو درگزر کا طریقہ اختیار کرنا، اپنی غلطیوں پر اصرار نہ کرنا، یہ سب تقوی والوں کی صفتیں ہیں جو ایمان کے صاف چشمے سے پھوٹتی ہیں اور احسان و تقوی کے طیب اور پاکیزہ درخت پر پھل لاتی ہیں۔ یہ ہے رمضان مبارک میں تقوی حاصل کرنا اور اس کا مقصد اور اس کو اصل ہدف منشود بنانا۔ اللہ تعالیٰ اس روح صوم کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔